آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیراگراف رائٹنگ پہ، جس میں ہم ڈسکس کریں گے پیراگراف کی ٹائپس، پیراگراف کی ڈیولپمنٹ کیسے کی جاتی ہے، یعنی پیراگراف کیسے لکھا جاتا ہے، اس کے بعد پیراگراف کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، اور اینڈ پہ ہم پھر کچھ سیمپلز دیکھیں گے پیراگراف کے۔ السلام علیکم، مائی نیم از دانیال بیگ اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی ایسے کے کمپوننٹس پہ، تو آج ہم پیراگراف رائٹنگ پہ بات کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پیراگراف ہے کیا چیز۔ What is a paragraph? So paragraph is a mini essay or the building block of an essay. پیراگراف کیا ہے؟ منی ایسے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا تھیسس سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم انٹروڈکٹری سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، اور جو کام ہم پورے ایسے کے اندر کرتے ہیں وہی کام ہم پیراگراف کے اندر انڈیویجولی کرتے ہیں۔ ڈیفینیشن کی بات کریں تو پیراگراف ایک کمپوزیشن ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ سینٹنسز ہوتے ہیں۔ جس طرح سینٹنس کے اندر مختلف ورڈز مل کے ایک کوہیسو سٹرکچر بناتے ہیں جس کا ایک اپنا میننگ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سینٹنس۔ اسی طرح پیراگراف کے اندر مختلف سینٹنسز مل کے ایک پیراگراف بناتے ہیں جو ایک خاص پوائنٹ کو بیان کرتا ہے، ایک خاص ایشو یا تھیم پہ بات کرتا ہے، سنگل تھیم پہ۔ تو جس طرح پورے ایسے کی امپورٹنس ہے، اسی طرح پیراگراف ایسے کے اندر ایسے کے جتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ Without a persuasive paragraph, you cannot write a persuasive essay. جس طرح ایک بلڈنگ کے اندر ایک ایک اینٹ کی اہمیت ہوتی ہے، ایک ایک بلاک کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح پیراگراف کی امپورٹنس ہے ایسے کے اندر۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ پیراگراف کیا ہے؟ سینٹنسز کا وہ مجموعہ جو ایک خاص ایشو یا تھیم کو، ایک آئیڈیا کو بیان کرے۔ اینڈ اٹ از دا بلڈنگ بلاک آف این ایسے، ایسے کا بنیادی عنصر ہے یا بنیادی حصہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں پیراگراف کی ٹائپس کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ تو ہمارے پاس پیراگراف کی ٹوٹل 4 ٹائپس ہیں۔ پہلا ہے انٹروڈکٹری پیراگراف، دوسرا باڈی پیراگراف، تیسرا ٹرانزیشنل پیراگراف، اور چوتھا کنکلوڈنگ پیراگراف۔ اب تمام ٹائپس کو دیکھتے ہیں ون بائی ون۔ پہلا ہے ہمارا انٹروڈکٹری پیرا۔ یہ وہ پیرا ہے جس سے ہم ایسے کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ایسے کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ یہ پیرا ہمارے 3 کام کرتا ہے۔ فرسٹ، یہ انگیج کرتا ہے ریڈرز کی اٹینشن کو، اس کے انٹرسٹ کو اپنے اوپننگ سینٹنس کے ذریعے، کہ ہم کوئی پروورب یوز کر لیتے ہیں، کوئی کوٹیشن یوز کر لیتے ہیں، کوئی ایسا سینٹنس جو ریٹوریکل سینٹنس ہو اور ریڈرز کی اٹینشن کو سیکھ کرے، اس کو پرسویٹ کرے، اس کو افیکٹ کرے تاکہ وہ آپ کا ایسے پڑھے، اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو۔ یہاں پہ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو انٹروڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے ایسے کے سینٹرل آئیڈیا سے میچ کرنا چاہیے، اسی کے ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ دوسرا کام انٹروڈکٹری پیرا کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک ریلیونٹ بیک گراؤنڈ فراہم کرتا ہے، ایک کانٹیکسٹ فراہم کر دیتا ہے اپنے ایسے کو پرسو کرنے کے لیے۔ یعنی آپ نے ایک انٹروڈکشن دیا، اپنے ایسے کو اوپن کیا، اور اس کے ریلیونٹ چیزیں، ایک بیک گراؤنڈ، اس کا کانٹیکسٹ جو ہے یا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، آپ اس چیز کا لکھ لیتے ہیں انٹروڈکٹری پیرا میں، ٹھیک ہے، جس میں آپ تعارف کروا رہے ہیں اپنے ایسے کا۔ تو پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک کوئی پروورب یا کوئی کوٹیشن وغیرہ یوز کر لی جس سے اپنے ایسے کو اوپن کیا، اس کے بعد ایک ریلیونٹ کانٹیکسٹ دے دیا۔ ابھی تیسرا کام ہمارا ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنا۔
انٹروڈکٹری پیرا کا موسٹ امپورٹنٹ فنکشن تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے۔ تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ سینٹرل آئیڈیا آف یور ایسے۔ باقی کمپلیٹ ویڈیو تھیسس اسٹیٹمنٹ پہ میرے چینل پہ موجود ہے، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہک اسٹیٹمنٹ اور تھیسس اسٹیٹمنٹ دونوں کی ویڈیوز میں نے بنا رکھی ہیں۔ تو یہ 3 فنکشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارا انٹروڈکٹری پیرا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے باڈی پیراگراف۔ اب جب آپ نے اپنے ریڈرز کی اٹینشن کو سیکھ کر لیا، اس کو امپریس کر لیا، اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کر لیا، ابھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ تھیسس اسٹیٹمنٹ جو آپ نے لکھا ہے، جو سینٹرل آئیڈیا آپ نے بیان کیا ہے، جو آپ نے سٹانس لیا ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے ڈیفرنٹ آئیڈیاز دینے ہیں، اپنے آئیڈیاز کو ڈیولپ کرنا ہے۔ تو باڈی پیراگراف آپ کے آئیڈیاز کو ڈیولپ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اور اپنے آئیڈیاز کو آپ نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے؟ ود سپورٹنگ ڈیٹیلز۔ آپ نے آرگومنٹس دینے ہیں، ڈیٹیلز دینی ہے، جو آپ نے ریفرنسز دینے ہیں، جو آپ نے کچھ چیزیں کہیں سے کوٹ کرنی ہیں، وہ ساری ڈیٹیل جو ہے آپ نے باڈی پیراگرافس میں دینی ہے۔ اور یہ آپ کے ایسے میں 2 سے 3 ہوتے ہیں۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے جو آرگومنٹس ہیں وہ کنونسنگ آئیڈیاز ہوں، اور ویک آرگومنٹس نہیں دینے، ہمیشہ اسٹرانگ آرگومنٹس کی طرف جانا ہے۔ جیسے ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہم جب بھی ریفرنس دیتے ہیں، سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں قرآنک ریفرنس ہو، کیونکہ قرآن کے ریفرنس کو کہا جاتا ہے کہ وہ قطعی دلیل ہے، ٹھیک ہے، اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد پھر ہم حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ اتھینٹک ہم حدیث کو سمجھتے ہیں۔ تو کوئی واقعہ بیان کرنا ہو تو وہ ہم اینڈ پہ جا کے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ایسے رائٹنگ میں بھی آپ نے کرنا ہے۔ جتنے بھی سٹرانگ آرگومنٹس ہیں، کوشش کرنی ہے کہ سٹرانگ آرگومنٹس دیں، اور پہلے سٹرانگ آرگومنٹس، اور اس کے بعد پھر ہم ویکر کی طرف جائیں گے ون بائی ون۔ لیکن ان اتھینٹک چیز کبھی بھی نہیں لکھنی، ایسے میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے۔ تیسری اور موسٹ کمپلیکیٹڈ ٹائپ آف پیراگراف از ٹرانزیشنل پیراگراف۔ بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں اسٹوڈنٹس کو، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اچھے سے پڑھ لیں۔ ٹرانزیشنل پیراگراف کیا ہے کہ when you want to shift from one sub topic to another، آپ تھیسس اسٹیٹمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے ایک بیسک تو ایک ٹاپک ہے آپ کا، لیکن اس کے اندر مختلف سب ٹاپکس آپ کے چل سکتے ہیں۔ جیسے میں کمپیوٹر پہ بات یا انٹرنیٹ پہ بات کروں، تو انٹرنیٹ پہ پھر میں پہلے سوشل میڈیا پہ بات کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی جو ہے نا ای میل آئی ڈیز پہ بات کرتا ہوں، اس کے علاوہ اس کی یوٹیوب پہ بات کرتا ہوں۔ تو اس طرح مختلف ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، تو یہ سارے سب ٹاپکس ہیں۔ جب ایک سب ٹاپک پہ میں بات کر رہا ہوں تو دوسرے پہ میں نے شفٹ کرنا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ ٹرانزیشنل پیراگراف کو یوز کرتا ہوں۔ اب ٹرانزیشنل پیراگراف کا ایک اصول ہے کہ آپ نے جب بھی ٹرانزیشنل پیراگراف یا ٹرانزیشن آپ نے کرنی ہے، تو آپ نے ایک ٹرانزیشنل پیراگراف کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے۔ جیسے کنکلوڈنگ پیراگراف ہوتا ہے، اسی طرح ٹرانزیشنل پیراگراف ہوتا ہے، لیکن یہ باڈی کے درمیان آتا ہے، یہ ایسے کے اینڈ پہ نہیں آتا، سینٹر میں آ جاتا ہے، اور آپ نے جو کچھ لکھا ہے اوپر اس کو کنکلوڈ کیا اور آگے شفٹ کر گئے نیکسٹ سب ٹاپک پہ۔ اب جب بھی آپ نے پیراگراف شفٹ کرنا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ آپ نے کوہیسو ڈیوائسز یوز کرنی ہیں۔ کوہیسو ڈیوائسز کون سی ہوتی ہیں؟ مور اوور، آفٹر دس، انکلوڈنگ دس، بسائڈز دس، یہ ساری جو ہے نا اس طرح کے ورڈ آپ نے یوز کرنے ہیں نیکسٹ پیرا کو شروع کرنے سے پہلے۔ موسٹلی ٹرانزیشنل پیراگراف نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر آپ نے شفٹ کرنا ہے اپنے سب آئیڈیا کو تو آپ نے ٹرانزیشنل پیراگراف کی مدد لینی ہے۔ اب لاسٹ میں ہمارا آ جاتا ہے کنکلوڈنگ پیراگراف۔
کنکلوڈنگ پیراگراف وہ پیراگراف ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنے ایسے کے تمام مین پوائنٹس کو ری اسٹیٹ کر دینا ہے، ری انفورس کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے؟ ان شارٹ، سمرائز کر کے، یعنی جو آپ نے پورا ایسے لکھا ہے اس سب کو کنکلوڈ کر کے ایک چھوٹے سے پیرا میں آپ نے پرو دینا ہے، ایک قسم کی آپ نے پریسی رائٹنگ کرنی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس میں بھی ویسی ہی کوہیرنس ہو، ویسے یہ کوہیرنٹ ہو آپ کا پیرا جیسے اوپر ایسے تھا، یعنی ہر پوائنٹ دوسرے سے کنیکٹڈ ہو، ایک کنیکٹڈ سپیچ نظر آنی چاہیے۔ اس ویڈیو کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم نے پیراگراف کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اس کے بعد لینتھ کتنی ہونی چاہیے پیراگراف کی، اور اینڈ پہ پھر ہم سیمپلز ڈسکس کریں گے۔ تو اسٹے ٹیونڈ فار دا مور ویڈیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔